آج ہمارا موضوع سخن ہے بائیکارب سوڈا، سوڈیم بائیکاربونیٹ اور کینسر۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے استعمال سے کینسر کا علاج بھی ممکن ہے اور مکمل شفا بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا آسان۔ السلام علیکم، کلنگ کینسر کائنڈلی پر خوش آمدید۔ اور آج ہمارا موضوع سخن ہے بائیکارب سوڈا، سوڈیم بائیکاربونیٹ اور کینسر۔ اس بارے میں بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بائیکارب سوڈا اور اس سے ملتے جلتے کیمیائی اجزاء کے استعمال سے کینسر کو ہونے سے روکا جا سکتا، اور چند لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے استعمال سے کینسر کا علاج بھی ممکن ہے اور مکمل شفا بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا آسان۔ لیکن سب سے پہلے ایک نظر دوڑاتے ہیں انسانی جسم پر۔ کیا انسانی جسم ایک تیزابی کیفیت رکھتا ہے یا نہیں؟ انسانی جسم میں تیزاب ماپنے کا معیار پی ایچ کہلاتا ہے، اور انسانی جسم کا پی ایچ 7.35 سے 7.45 کے درمیان۔ جب پی ایچ لیول 7.0 ہو تو اس کو نیوٹرل کہا جاتا ہے۔ یہ نہ تو تیزابی ہے اور نہ غیر تیزابی، اور نیوٹرل پی ایچ عام طور پہ پانی میں پایا جاتا ہے۔ اگر پی ایچ لیول 7 سے کم ہو تو تیزابیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور 7 سے اوپر غیر تیزابی الکلائن نیچر۔ انسانی جسم کا پی ایچ 7.35 سے 7.45 ہے، یعنی غیر تیزابی، اور جسم کے اندر اس توازن کو برقرار رکھنے کا ایک بہترین نظام ہے جسے ایسڈ بیس بیلنس اور ہومیوسٹیٹک میکانزم کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی خوراک میں یا جسم میں تیزاب کی کوئی بھی مقدار ہو تو انسانی جسم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اسے مکمل طور پر ختم کرتی ہے، کیونکہ انسانی جسم 7.35 سے نیچے اور 7.45 سے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ بات تو ہم نے طے کر لی کہ انسان کے اندر تیزابیت کنٹرول میں رہتی ہے، لیکن کینسر سیلز اس معاملے سے ہٹ کر کینسر کے خلیوں کے اندر اس قسم کے اجزاء اور زہر پیدا ہوتے ہیں جو تیزابی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کینسر سیلز کے قریب جا کر دیکھیں تو ان کا ماحول بہت تیزابی ہو، لیکن اس تیزاب کی مقدار اتنی کم ہے کہ یہ باقی جسم پر اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ یوں سوچئے کہ انسانی جسم ایک سمندر کی مانند ہے جس میں پانی ہے، اور کینسر کے سیل ایسے چھوٹے چھوٹے جزیرے جہاں تیزاب اگل رہا ہے۔ اس تیزاب سے سمندر کے پانی پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا۔ یہی صورتحال خوراک کی ہے۔ اگر خوراک میں آپ تیزابی یا غیر تیزابی چیزیں لیں تو جسم کے مجموعی پی ایچ پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے سوڈیم بائیکاربونیٹ اور دیگر غیر تیزابی غذاؤں کو کھانے سے کینسر کے علاج میں کوئی خاص فرق اور افاقہ نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی غذا کھائی جاتی ہے تو اس کا پہلا ٹھکانہ، پہلا مسکر آپ کا معدہ ہے، اور معدے کے اندر تیزاب پیدا ہوتا ہے جو آنے والی ہر غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر سوڈیم بائیکاربونیٹ کو کھایا جائے تو معدے کے تیزاب میں جا کے وہ بہت آسانی سے گھل جائے۔ یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر ہم بہت بڑی مقدار میں سوڈا بائیکارب یا اسے ملتے جلتے کیمیکلز کو لیں، اس سے انسانی جان کے جانے کا خطرہ۔ جی ہاں، بڑی تعداد میں الکلائن واٹر یا سوڈا بائیکاربونیٹ کو کھانے سے کینسر مر تو سکتا ہے، لیکن کینسر کے مرنے سے پہلے انسان کے جان بحق ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی غذا میں بلا ضرورت بائیکارب سوڈا نہ کھانے کی صورت میں اور نہ ہی پینے کے پانی میں ملا کے لیں، کیونکہ اس سے فائدے کے امکانات کم اور نقصان ہونے کے امکانات زیادہ۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ کلنگ کینسر کائنڈلی پر آتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن دبائیے، اور اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کو اس کے بارے میں خبر دیجیے تاکہ میں اور آپ مل کر اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں اور ہم مل کر انسانی جانوں کو بچا سکیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کینسر کو ہونے سے روکنا، اس کی تشخیص کرنا، علاج کرنا اور اس سے مکمل شفا حاصل۔ بہت بہت شکریہ۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔